کہ ایس اینڈ ایس فری بلڈ ڈونیشن کا انعقاد کب کیا؟ تو اس کو ہم نے 2005 میں باضابطہ جو ہے اس کا جو ہے آغاز کیا۔ ابھی تک کتنے لوگوں کو بلڈ ڈونیٹ کر چکے؟ الحمدللہ 7-8 ہزار بندوں کو اس وقت تک بلڈ ڈونیشن کر چکے۔ یعنی 7-8 ہزار لوگوں کو آپ نے 2005 سے لے کر 2022 تک بلڈ ڈونیٹ کر دیا؟ جی جی۔ تو بلڈ ڈونیشن کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ہمارے پاس آتا ہے، ہم نے اسے کبھی واپس نہیں بھیجا۔ انشاءاللہ کوشش کی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈونر ہے تو ان کو پرووائڈ کر دیں۔ اور ہم جو ہے نا وہ ہمارا جو بلڈ یہ ہے کہ ہم بلڈ سیف نہیں کرتے، ہمارے پاس ڈونر ہے، ہم کال کرتے ہیں اور ڈونر آ جاتا ہے، وہ بندے کو فریش بلڈ دیتا ہے۔ یعنی کہ جسے بھی بلڈ چاہیے ہوتا ہے اس کو آپ تازہ بلڈ دیتے ہیں؟ جی جی بالکل تازہ دیتے ہیں۔ اور ہمارا جو ہے نا وہ ہمارے الحمدللہ کچھ ایسے ڈونر ہیں کہ وہ بندے سے چائے پینا بھی مطلب ہے پانی پینا بھی وہ پسند نہیں کرتے۔ یعنی پیسے لینا تو دور کی بات، چائے اور پانی پینا پسند بھی نہیں کرتے آپ کے ڈونرز۔ پھر ہم ان کو لے جاتے ہیں اپنی لیب میں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کو نہیں پلوا رہا، ہم اپنی طرف سے چائے پلوا رہے ہیں۔ 2005 میں ایس اینڈ ایس فری بلڈ ڈونیشن کا انعقاد کیا، جی جی، یعنی اس کی بنیاد رکھی، یہ خیال ذہن میں آیا کیسے؟ جب میں مبارک بسمل صاحب کو دیکھتا ہوں تو وہ میرا ایک جذبہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کہ پھر میں سوچتا تھا کہ جس طرح لوگ مبارک صاحب کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بلڈ چاہیے تو آپ مبارک صاحب کے پاس چلے جائیں، میں تو ان کو جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کا عیدی کہتا ہوں، اور الحمدللہ ان سے ہی سیکھا ہے۔ میں کوٹلی رہا ہوں، ان کے پاس جاتا رہا ہوں، وہاں بھی ہم جو ہے نا ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا لوگوں بلڈ ڈونیشن کرتے رہے۔ پھر جب ہم کھوریٹا آئے تو اس کی باضابطہ جو ہم نے وہ رکھی کہ لوگوں کو، بلکہ اس طرح ہوا کہ کئی لوگ جاتے تھے کہ کہتے تھے ہم نے جو بلڈ دیا ہے تو ہمیں جو بلڈ وہ پیسے سے ملا ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اکثر اچھا کام بھی کرو تنقید بھی ہوتی ہے، کیا تنقید کا سامنا کرنا پڑا؟ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ مطلب ہے غریب کے لیے تو ہمیں کوئی کال نہیں کرتا نا، غریب ہمارے پاس آتا ہے، کوئی بندہ نمبر دیتا ہے جی آپ شفیق صاحب کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو بلڈ دیں گے۔ پھر جب کوئی پروٹوکول پیشنٹ آ جاتا ہے اس کے لیے ہر بندہ فون کرتا ہے، تو اگر کئی بار ڈونر ہوتا ہے اور کئی بار نہیں ہوتا۔ یہ تو دیکھیں ہم تو فی سبیل اللہ دل آزاری پھر ہوتی ہے مطلب ہے۔ اسی طرح یہ پچھلے دنوں میں ہوا تو میں تھوڑا سا فیڈ اپ ہوا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے بات کی، مسز سے بات کی، وہ کہ نہیں چھوڑے اب آپ رب کے لیے کر رہے ہیں تو چھوڑیں ان چیزوں کو، یہ تو لگا رہتا ہے۔ میرے خلاف تو اخباروں میں کئی بار مطلب ہے مہم چلی، بے شمار ہوا۔ اچھا اخبارات میں بھی آپ کے خلاف مہم چلتی رہی ہے؟ وہ میں اس کا جو ہے وہ کبھی بھی ہم نے جو کام کرنا ہے ہم ایک دن وہ جس بندے نے میرے خلاف لگائی ہوئی تھی فیس بک پہ پوسٹ، اسی کو بندہ ایک آیا مجھے بلڈ چاہیے، میں نے کہا اس بندے کو فون کرو ہمیں بلڈ چاہیے۔ اس نے فون کیا جناب آپ کو بلڈ کی ضرورت ہے، تو اس نے کہا جی کون سا بلڈ چاہیے؟ اس نے کہا اے پازیٹیو۔ تو کس ہاسپٹل میں؟ بشیر صاحب کے ہاسپٹل میں، مریض کے گردے۔ اس نے کہا یار آپ شفیق صاحب سے بات کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ نیوز میں ہوں کا میزبان وجدان یوسف جنگیال۔ ناظرین آج میرے ساتھ وادی بنا کی سیاسی اور سماجی شخصیت ملک شفیق شاہین ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے 2005 میں ایس اینڈ ایس فری بلڈ ڈونیشن کا انعقاد کیا اور 2022 تک سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے بلڈ فری ڈونیٹ کیا۔ ان سے جانیں گے کہ یہ ادارہ بنانے کا مقصد کیا تھا، اب تک کتنے لوگوں کو انہوں نے بلڈ ڈونیشن کیا، آخرکار ان سے بلڈ لینے کا طریقہ کیا ہے اور انہوں نے اس کا کون سا کرائٹیریا سیٹ کیا۔ اس کے علاوہ یہ لوگوں کو کون سی سہولیات دیتے ہیں اور آئی کیمپ بھی یہ لگاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے شفیق صاحب؟ جی الحمدللہ بات ٹھیک ٹھاک۔ شفیق صاحب سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بات بتائیں کہ ایس اینڈ ایس فری بلڈ ڈونیشن کا انعقاد کب کیا؟ ایس اینڈ ایس فری بلڈ ڈونیشن اس کا بیسک جو یہ ہے نا، یہ شفیع سندر بلڈ فری بلڈ ڈونیشن جو ہے نا ڈونیشن فاؤنڈیشن ہے، تو اس کو ہم نے 2005 میں باضابطہ جو ہے نا اس کا جو ہے آغاز کیا، اور الحمدللہ آج 2022 تک وہ جاری ساری ہے۔ سلو اسٹڈی ہے، چل رہا ہے، لیکن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ابھی تک کتنے لوگوں کو بلڈ ڈونیٹ کر چکے؟ الحمدللہ 7-8 ہزار بندوں کو اس وقت تک بلڈ ڈونیشن کر چکے۔ یعنی 7-8 ہزار لوگوں کو آپ نے 2005 سے لے کر 2022 تک بلڈ ڈونیٹ کر دیا؟ جی جی۔ تو بلڈ ڈونیشن کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اس میں ہمارا تو ہم نے تو ایک جس طرح کوئی اس طرح کا کرائٹیریا نہیں کہ کوئی بندہ اسپیسیفک ہمارے پاس جو ہمارے پاس آتا ہے ہم نے اسے کبھی واپس نہیں بھیجا۔ انشاءاللہ کوشش کی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈونر ہے تو ان کو پرووائڈ کر دیں۔ اور ہم جو ہے نا وہ ہمارا جو بلڈ یہ ہے کہ ہم بلڈ سیف نہیں کرتے، ہمارے پاس ڈونر ہے،
ہم کال کرتے ہیں اور ڈونر آ جاتا ہے, وہ بندے کو فریش بلڈ دیتا ہے. یعنی کہ جسے بھی بلڈ چاہیے ہوتا ہے اس کو آپ تازہ بلڈ دیتے جی ہیں؟ بالکل تازہ دیتے ہیں. اور ہمارا جو ہے نا وہ ہمارے الحمدللہ کچھ ایسے ڈونر ہیں کہ وہ بندے سے چائے پینا بھی مطلب ہے پانی پینا بھی وہ پسند نہیں کرتے. یعنی پیسے لینا تو دور دور کی بات. چائے اور پانی پینا پسند بھی نہیں کرتے آپ کے بالکل. ڈونرز. پھر ہم ان کو لے جاتے ہیں اپنی لیب میں, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کو نہیں پلوا رہا, ہم اپنی طرف سے چائے پلوا رہے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, پھر وہ جو ہے نا وہ مطمئن ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ کہتے ہیں ہم آپ سے بھی نہیں پیتے. یعنی اس قدر الحمدللہ لوگوں میں جذبہ ہے. اور سچی بات ہے, کام جب آپ کام کریں تو لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں. اور جو ہمارے پاس آتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ اگر رات 10 بجے بھی آئے 12, ہم نے اس ڈونر کا نمبر دیتے ہیں, پہلے ڈونر کو کال کرتے ہیں, ڈونر جو ہے وہ الحمدللہ جا کے بلڈ دے دیتا ہے. اور کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کون سا ہاسپٹل ہے, پیشنٹ کون سا ہے. اس کی یہ ہماری فیملی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی بلا تخصیص برادری بالکل, بے قبیلہ شک, بے شک. آپ کا جو خاندان ہے جو قبیلہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس سے بھی آگے ہے کہ اگر کوئی, یہ تو آپ بینگ مسلمان, اس سے کوئی اگر نان مسلم ہو تو بلڈ ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ٹھیک, انسانیت کے لیے. 2005 میں ایس فری بلڈ ڈونیشن کا انعقاد کیا. جی جی. یعنی اس کی بنیاد رکھی. یہ خیال ذہن میں آیا کیسے؟ یہ بیسک تو میں نے جو سب سے پہلے 1996 میں نے پہلی جو ہے وہ بلڈ ڈونیشن کی اپنی ذاتی. پھر اس کے درمیان ہم دیتے رہے, بلڈ دیتے رہے. ہمارے پاس ہمارے جو کلاس فیلو تھے وہ دیتے رہے. پھر جو ہے نا میں کوٹلی چلا گیا. کوٹلی پھر میں, سچی بات ہے کہ جب میں مبارک بسمل صاحب کو دیکھتا ہوں تو وہ میرا ایک جذبہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. کہ پھر میں سوچتا تھا کہ جس طرح لوگ مبارک صاحب کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بلڈ چاہیے تو آپ مبارک صاحب کے پاس چلے جائیں, میں تو ان کو جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کا عیدی کہتا ہوں. اور الحمدللہ ان سے ہی سیکھا ہے. میں کوٹلی رہا ہوں, ان کے پاس جاتا رہا ہوں, وہاں بھی ہم جو ہے نا ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا لوگوں بلڈ ڈونیشن کرتے رہے. پھر جب ہم کھوریٹا آئے تو اس کی باضابطہ جو ہم نے وہ رکھی کہ لوگوں کو, بلکہ اس طرح ہوا کہ کئی لوگ جاتے تھے کہ کہتے تھے ہم نے جو بلڈ دیا ہے تو ہمیں جو بلڈ وہ پیسے سے ملا ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں, جب میں کوٹلی آیا ہوں انور موریل میں تو وہاں بلڈ ڈونیشن جو ہے نا وہ بلڈ جو ہے وہ پیسوں میں سپلائی ہوتا تھا. اچھا جی. تو وہاں میں آیا ہوں تو میں نے کہا جی کہ بندے کو کہا کہ ایک بندے کو ضرورت تھی, تو اس کو میں نے کہا جی آپ یہ بلڈ آئندہ بلڈ نکال کے نہیں لے کے آنا, پہلے ہم اس کے ٹیسٹ کریں گے بندے کے, اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ بلڈ لگائیں گے. تو جو وہ بلڈ لے کے آیا اس کے میں نے ٹیسٹ کرائے, وہ تو ٹھیک تھے, بندے کو لگ گیا. دوبارہ اس بندے نے وہ دوبارہ لے کے آئے جب بلڈ, تو میں نے کہا جی آپ میں نہیں لگاتا. پھر میں نے اس کا چیک کیا, اس کو ہیپیٹائٹس بی پازیٹیو آیا. اس وقت کوٹلی میں سکریننگ نہیں ہوتی تھی, یہ 2000 کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ بلڈ کی سکریننگ نہیں ہوتی تھی. تو میں پھر جب اس کا پازیٹیو آیا تو میں وہ بلڈ لے کے رپورٹ لے کے ڈاکٹر یعقوب صاحب کے پاس گیا. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس بندے نے مجھے 500 روپیہ دیا کہ یہ رکھو اور بلڈ لگواؤ. تو میں نے جا کے وہ پیسے اور وہ بلڈ ڈاکٹر یعقوب صاحب کے پاس رکھا. تو وہ کہنے لگے کیا مسئلہ ہے. میں سر یہ بندہ بلڈ لے کے آیا, میں نے اس کو منع کیا تھا کہ بلڈ نہیں جو ہے نا وہ اس طرح لے کے نہیں جب تک ہم اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ساتھ میں نے رپورٹ بتائی, میں نے کہا جی یہ پازیٹیو ہے. تو پھر میں نے پیسوں کا بتایا, جی یہ بندے نے مجھے پیسے دیے کہ آپ لگوائیں, اور انہوں نے کہا جی یہ بلڈ آپ اس کو باہر پھینک دو. اب میں نے باہر پھینک دیا. اس کے بعد کوٹلی میں بلڈ جو ہے نا وہ لیتے کس سے سویپر سے لیتے تھے پیسے دے کے. الحمدللہ اس کے بعد اب ابھی کوٹلی میں کہیں کو بلڈ بک رہا ہے. بالکل الحمدللہ یہ کریڈٹ بندہ ہے. مبارک بسمل صاحب آپ کے آئیڈیل ہیں. بالکل آئیڈیل ہے. انہیں دیکھ کر آپ نے پھر بالکل اس کو باقاعدہ طور پر ایک ادارہ بنایا اور 7-8 ہزار لوگوں کو بلڈ فری ڈونیٹ کر. جب میں 1996 میں ہم ایک پیشنٹ کو بلڈ چاہیے تو ہم ادھر گئے, تو پھر وہ اس بندے کا آپریشن, تو پھر ہم ادھر گئے یہ جو مبارک بسمل صاحب کا اس میں, تو ادھر ہم نے بلڈ دیا. تو بس ہم ایک سوچ بنی کہ اس بندے کی طرح کام کرنا ہے جی. صحیح, انسانیت کے لیے وہ جو بندہ کر رہا ہے کہ اس کے لیے کریں. اکثر اچھا کام بھی کرو تنقید بھی ہوتی ہے, کیا تنقید کا سامنا کرنا پڑا؟ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ مطلب ہے غریب کے لیے تو ہمیں کوئی کال نہیں کرتا نا. غریب ہمارے پاس آتا ہے, کوئی بندہ نمبر دیتا ہے جی آپ شفیق صاحب کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کو بلڈ دیں گے. پھر جب کوئی پروٹوکول پیشنٹ آ جاتا ہے اس کے لیے ہر بندہ فون کرتا ہے, تو اگر کئی بار ڈونر ہوتا ہے اور کئی بار نہیں ہوتا. یہ تو دیکھیں ہم تو فی سبیل اللہ دے رہے ہیں نا, ہم تو کسی کے, تو پھر جب وہ پروٹوکول پیشنٹ آتا ہے تو پھر سارے بندے فون کرتے ہیں, پھر ہمارے خلاف وہ لگاتے ہیں کہ جی دیکھیں بلڈ نہیں مل رہا جی فلاں. لیکن غریب کے لیے کبھی کسی نے کہا نہیں کی.
یعنی کہ جو وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں اگر انہیں خون نہیں مل سکے تو وہ پھر پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک نا جی وہ یہ بلڈ نکالتے ہیں، یہ فوٹو لگاتے ہیں، یہ جاتا کدھر ہے، پیتے ہیں، بیچتے ہیں، مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. چھوڑیں، ہم رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں جی، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. دل آزاری پھر ہوتی ہے مطلب اسی طرح یہ پچھلے دنوں میں ہوا تو میں تھوڑا سا فیڈ اپ ہوا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے بات کی، میسیج سے بات کی، وہ کہنے چھوڑے یار، اب آپ رب کے لیے کر رہے ہیں تو چھوڑیں ان چیزوں کو. یہ تو لگا رہتا ہے میرے پاس، میرے خلاف تو اخباروں میں کئی بار مطلب مہم چلی، بے شمار ہوا. اچھا، اخبارات میں بھی آپ کے خلاف مہم چلتی رہی ہے. وہ میں اس کا جو ہے وہ کبھی بھی ہم نے جو کام کرنا ہے ہم اپنے، میں نے اس دن بھی بندوں نے کہا، میں نے کہا میں اپنے کہا سے نہیں ہٹوں گا. جو کرتا ہے جس کی نظر میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، جس کی نظر میں برا ہوں. میں آپ اس کو بندے کو یہ تو نہیں کہ میں صحیح ہوں. ہم نے تو رب کی رضا کے. ہمارے پاس ایسے بھی ڈونر ہیں، آپ کبھی آئیں، ایسے بچے ہیں تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں جن کو 600 بلڈ بیگ لگ چکا ہے، غریب لوگ ہیں. ان کے تو ہم پیسے بھی نہیں دیتے بلڈ کے، جو ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ بھی فری کرتے ہیں. الحمدللہ یہ اس کا کرم ہے. ہم میں کوئی خاصیت نہیں ہے، رب کا کرم ہے. میڈیکل کیمپس بھی لگاتے ہیں، میڈیکل کیمپس. اور میں آپ کو یہ بات دوں کہ آج اس وادی بنا میں اگر لوگوں کو ہیپیٹائٹس کا پتہ ہے تو اس کا 50% میرا اس خاکسار کا. اور میں نے جب میں 2005 میں یہاں آیا ہوں، ہر مہینے کی 12 تاریخ میں یہاں کیمپ لگاتا رہا ہوں ہیپیٹائٹس بی سی کا اپنی لیب میں. اس کے بعد میں نے کھوڑ میں کیمپ لگائے، میں نے اس کے بعد گئیں، کرجائی، سیری، کراس، دربار، ہر جگہ کیمپ لگائے. اور ایک کیمپ میں ہم نے جو ہے نا 40 مریض نکالے ہیپیٹائٹس کی. ٹھیک ہے، آج اگر اس وادی بنا میں لوگوں کو پتہ ہے کہ ہیپیٹائٹس کیا ہے، یہ بیماری کیا ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس رب کا کرم ہے. 50% ہمارا جو ہے وہ 50% چلے ڈاکٹر آگے. لیکن جو شروع میں ہم نے کیا شفا لیب کی طرف سے، ہم نے ہر مہینے کی 12 تاریخ ہم صرف 120 میں بی سی کرتے رہے. اچھا، لوگوں کی سہولت کے لیے. ٹھیک. اور الحمدللہ آج لوگوں کو پتہ ہے جی یہ بیماری ہوتی ہے، یہ اس لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ رب کی رضا کے لیے کریں. یہ تو رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے. بالکل. تنقید بہت ہوتی ہے. تنقید کرنے والوں کو کیا پیغام دیں؟ میں کہتا ہوں کہ وہ دیکھیں، جو تنقید کرتے ہیں ہمارے، اگر ہم میں برائی ہے تو تب بھی وہ ہمارا ہی احسان کر رہے ہیں. اگر ہم میں نہیں ہے تو تب بھی وہ ہمارا ہی مطلب بلا کر رہے ہیں. لیکن اگر تنقید برائے اصلاح کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو جو بندہ کام کرنے والا ہوتا ہے، اگر آپ اس پر تنقید برائے اصلاح کریں گے تو اس کی حوصلہ شکنی نہیں پھر ہوتی. یہ بات درست ہے. اصل دیکھیں ہم بھی انسان ہیں نا، ہم تو فرشتے ہیں نہیں. لیکن کئی بار سوچتے ہیں، دیکھیں ہم یہ کام کر رہے ہیں، لوگ ہمارے جو ہے وہ، میں اپریشیٹ کرنے کے بجائے ہمارے جو ہے وہ ڈسکریج کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک دن ہم سوچتے ہیں، دوسرے دن پھر ہم اپنا کام جاری رکھتے ہیں. بالکل. بلکہ اس طرح ہوا ہے کہیں دفعہ، بلکہ یہ 2-3 ایک دن وہ جس بندے نے میرے خلاف لگائی ہوئی تھی فیس بک پہ پوسٹ، اسی کو بندہ ایک آیا، مجھے بلڈ چاہیے. میں نے کہا اس بندے کو فون کرو، ہمیں بلڈ چاہیے. اس نے فون کیا، جناب آپ کو بلڈ کی ضرورت ہے. تو اس نے کہا جی کون سا بلڈ چاہیے؟ اس نے کہا اے پازیٹیو. تو کس ہاسپٹل میں؟ بشیر صاحب کے ہاسپٹل میں، مریض کے گردے. اس نے کہا یار آپ شفیق صاحب سے بات کرو. میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا. اسی بندے نے کہا، جس نے پوسٹ لگائی اسی نے کہا کہ جی آپ ان سے بات کرو. جی چلے، یہ لگا رہتا ہے. جو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ مختلف بیماریوں پر، جیسے کہ اگر ڈلیوری کیس ہو تو وہ اس پر بلڈ ڈونیٹ اتنا نہیں کرتے. کیا آپ کے ہاں بھی یہ کوئی کیٹیگری ہے؟ میرے ہمارے یہاں کوئی کیٹیگری نہیں. کوئی کیٹیگری ہمارے پاس جو جاتا ہے ہمارے پاس ہوتا، ہم اس کو دے دیتے. کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کے پاس بندے کتنے ہیں، آپ کدھر سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، مطلب آپ کی جو ڈلیوری ہے، لائسنس ہے، یہ نہیں پوچھا کبھی. ٹھیک، آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کا جو ہے نا وہ اے جے کے نیوز کا شکریہ ادا کروں، اور وجدان یوسف آپ کا بھی. آپ نے ہمیں جو ہے نا اس قابل سمجھا کہ ہم جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے جو یہ دیکھیں، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے تو چلیں، بہت مہربانی، آپ کا بہت شکریہ. اور کوشش کریں لوگوں کو جو ہے نا وہ اس طرف لائیں. اوکے، تھینک یو. ناظرین، گفتگو سنے تھے آپ ملک شفیق شاہین، ہومیوپیتھک ڈاکٹر، S&S فری بلڈ ڈونیشن کے آنر، جنہوں نے 2005 سے 2022 تک 7 سے 8,000 فری بلڈ ڈونیٹ کیے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے تھیلیسیمیا کے مریضوں کو بھی انہوں نے علاج کے لیے بلڈ ڈونیٹ کیا، اور فری میڈیسن کیمپس بھی لگاتے ہیں. یہ گفتگو آپ نے سنی. اور دوسرا جنہوں نے کہا ہے کہ تنقید ان پر ہوتی رہی ہے، لیکن ہم اے جے کے نیوز کے پلیٹ فارم سے یہ کہتے ہیں کہ جو کام اچھا کرتا ہے اس کی آپ تنقید ضرور کریں، مگر تنقید برائے اصلاح کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وجدان جنگیال اور اے جے کے نیوز کی ٹیم کو اجازت دیجیے.